50 آیتوں مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، دیکھیے ہمارے پاس انہی میں سے ایک ایسا رسول تشریف لایا کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ جن پر تمہارا مصیبت میں پڑنا گرا گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے۔ حریص علیکم، وہ تم پر بہت ہی زیادہ مہربان ہے، تمہاری بہت ہی زیادہ شفقت کرنے والے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور جو مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، ان پر بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، بہت زیادہ مہربانی کرنے والے ہیں۔ آج ہم رب النور شریف کی جو بھی محفل اس میں ہم شریک ہیں، آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس ہستی کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ اب کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے۔ کسی نبی کو کسی خاص امت کے لیے نبی بنا کر بھیجا، کسی نبی کو کسی خاص قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا، کسی نبی کو کسی خاص جگہ کے لیے نبی بنا کر بھیجا، یعنی کہ جس بھی نبی کو بھیجا اس کی کوئی نہ کوئی جگہ محدود تھی، یعنی اس کو خاص ٹائم پیریڈ کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اس کو کسی خاص جگہ کے لیے نبی بنا کر بھیجا، کسی خاص مدت کے لیے نبی بنا کر بھیجا، کچھ خاص چیزیں اس کو عطا فرمائی۔ لیکن قربان جب میں آقا علیہ السلام کی ذات پر جب آپ کی باری آئی تو رب تعالیٰ نے پھر یہ نہیں کہا کہ اے محبوب میں نے آپ کو ہندوستان کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اے محبوب میں نے آپ کو فلاں جگہ کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اے محبوب میں نے آپ کو فلاں امت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ لیکن جب بھی آپ علیہ السلام کی باری آئی تو قرآن پاک میں جب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمتاً للعالمین، مطلب کیا کہ اے محبوب ہم نے فلاں نبی کو بھیجا فلاں امت کے لیے، فلاں نبی کو بھیجا فلاں قوم کے لیے، فلاں نبی کو بھیجا فلاں امت کے لیے، فلاں جگہ کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے۔ لیکن جب آپ کو نبی بنایا تو صرف کسی خاص جگہ کے لیے نبی نہیں بنایا، بلکہ نبی بنایا تو تمام جہانوں کے لیے نبی بنایا، اور صرف بھی نبی بھی نہیں بنایا بلکہ رحمت للعالمین، یہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا۔ سبحان اللہ! رحمت کیسے بنایا اس کو غور کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فما تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک رؤوف غفور رحیم۔ اب اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول رب تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ قول کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب العالمین یہ قوم ہے، اس کو بہت بتوں نے بہت ساری قوم کو اسی طرح تباہ و برباد کر دیا، گمراہ کر دیا ان بتوں نے، لیکن یا رب العالمین اس قوم میں سے جس نے میری اتباع کی، جس نے میرے احکامات کو مانا، میری پیروی کی، اس کا مجھ سے تعلق ہے، لیکن جس نے میری نافرمانی کی یا رب العالمین تو غفور رحیم ہے۔ یہ آیت مبارکہ تلاوت کرنے کے بعد پھر اگلی آیت مبارکہ یہ عرض کی اے تعظمهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اب اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ یا رب العالمین اگر تو اس قوم کو، اگر تو ان کو اپنے بندوں کو عذاب دے گا تو بے شک یہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو انہیں معاف فرما دے گا، ان کی بخشش کر دے گا، مغفرت فرما دے گا تو پھر تو بہت ہی غفور الرحیم ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ تو جب یہ کو آپ نے آیت مبارکہ عرض کی تو آپ علیہ السلام پر گریہ طاری ہو گئی، آپ علیہ السلام آنسو بہانا شروع ہو گئے۔ رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میرا حبیب آنسو بہا رہا ہے، پریشان ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے اے جبرائیل جاؤ اور میرے حبیب سے جا کر یہ پوچھو کہ اے حبیب آپ کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض کرتے ہیں، آپ علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں رونا شروع کر دیتے ہیں، اپنی امت کے بارے میں گریہ زاری شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ عرض کرتے ہیں تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ نے یہ بات سنی، رب تعالیٰ کے پاس گئے، جا کے عرض کی یا رب العالمین آپ کے حبیب کو، آپ
آپ کی امت کے بارے میں بہت غم ہے۔ جب رب تعالیٰ نے یہ سنا تو ارشاد فرمایا اے جبرائیل جا کر میرے حبیب کو یہ بات فرما دو انکا سنردیک فی امتک کہ اے حبیب ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ضرور راضی کریں گے ولا نسوء اور نہ ہی ہم آپ کو غمگین کریں گے۔ اب غور کریں کہ رب تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی جو پریشانی دیکھی تو کیا دیکھی کہ آپ علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں پریشان ہیں۔ فوراً ارشاد فرما دیا کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں پریشان نہیں کریں گے۔ اب اگلا قول دیکھیں حضرت ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب غور کریں کہ رب تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس امت کے لیے تمام جہانوں کے لیے کس انداز میں رحمت بنا کر بھیجا غور کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو رب تعالیٰ نے 3 دعائیں عطا فرمائی ہیں۔ ارشاد فرمایا اے حبیب جو دعا مانگو گے قبول کی جائے گی۔ میں نے 2 دعائیں تو دنیا میں مانگ لی ہیں، ایک دعا میں نے آخرت کے لیے بچا کر رکھی ہے۔ اب یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بہت ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے امتی غور کر کہ رب تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 3 ایسی دعائیں عطا فرمائی کہ آپ علیہ السلام جو چاہتے رب تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیتا۔ اب رب تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی لیکن آپ علیہ السلام نے ان 3 دعاؤں میں کیا مانگا غور کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو دعائیں مانگی اس میں بھی یہی عرض کی اللہم اغفر لامتی اے رب العالمین میری امت کو بخش دے۔ دونوں دعاؤں میں یہی عرض کیا یا رب العالمین میری امت کو بخش دے۔ اور جب آخرت کے لیے دعا بچا کے رکھی تو وہ بھی کون سی دعا بچا کے رہیں گی اللہم اغفر لامتی اے رب العالمین میری امت کو بخش دے۔ فرمایا کہ ایک ماں ہوتی ہے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس قدر محبت نہیں کرتی، ایک باپ ہوتا ہے اپنے اکلوتی اولاد سے اس قدر محبت نہیں کرتا جتنی آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت فرما رہے ہیں۔ لیکن افسوس ہے تجھ پر کہ آپ علیہ السلام جہاں بھی جائیں اپنی امت کو نہیں بھول رہے، اپنی امت کے لیے دعائیں کرواتے جا رہے ہیں، کوشش کی دعا فرما رہے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس اپنا جبہ بھیجتے ہیں تو کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے دعا کرنا۔ آپ معراج میں جاتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی جا کر یہی عرض کرتے ہیں یا رب العالمین میری امت کو بخش دے۔ معراج اتنی بڑی نعمت ہے، اس سے جب واپس آتے ہیں تو کس امت کے لیے آتے ہیں؟ اس گناہگار امت کے لیے آتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے تجھ پر کہ تیرے حبیب تو تجھ پر اس قدر انعام کر رہے ہیں، تجھے ہر جگہ تیری مصیبت میں یاد کر رہے ہیں، لیکن تجھ پر افسوس ہے کہ تو آپ علیہ السلام کی فرامین پر عمل نہیں کر رہا۔ آج یہ تو کہتا ہے میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں، میں آپ علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، پر میں اگر محبت کرنی ہے تو اس طرح کرو جیسے سیدنا ابو بکر صدیق نے محبت کی۔ اگر محبت کرنی ہے تو اس طرح کرو جس طرح اہل بیت نے محبت کی۔ اگر محبت کرنی ہے، اگر عشق کرنا ہے تو اس طرح کرو جس طرح صحابہ کرام نے عشق کیا۔ یہ تیرا کیسا عشق ہے کہ آتا ہے آ کر یہ بات کرتا ہے کہ میں آپ علیہ السلام کی ہر بات پر فدا ہوں، آپ علیہ السلام کی ہر بات کو مانوں گا، لیکن جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا لگاتا ہے اس وقت وہ اپنے دنیاوی کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ارے یہ محبت نہیں ہے، یہ تو نافرمانی ہے، یہ تو وعدہ خلافی ہے کہ آپ علیہ السلام تیرے ساتھ اتنا احسان کر رہے ہیں لیکن وہ احسان فراموشی اختیار کر رہا ہے۔ ایسا نہ کر۔ اب غور کریں، ایک تو آپ علیہ السلام کی اس قدر عنایت ہے، یہ رحمت ہے، آپ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے کیسی رحمت بنا کر بھیجا ہے، لیکن آپ علیہ السلام اگر رحمت ہے تو ساتھ ہی آپ علیہ السلام بہت زیادہ کریم بھی ہیں۔ اب کریم کیسے ہیں اس کو غور کریں۔ حضرت ایک مرتبہ اسی طرح محفل ہو رہی تھی، مجلس ہو رہی تھی تو حضرت سید احمد قاضی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس ٹائم چھوٹی عمر کے تھے تو آپ کے بعد ایک سوال آیا، ایک ہندوی عورت نے سوال کیا تھا کہ ہمارے میں نے یہ پڑھا ہے کہ حاتم طائی اس کے گھر کے 7 دروازے تھے، جس دروازے سے جب وہاں سے وہ دیتا تھا اس دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لٹاتا تھا۔ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ تمہارے جن کے نام تم اپنے حبیب علیہ السلام کے بڑے تذکرے کرتے ہو لیکن ان کے در کا تو ایک ہی دروازہ ہے۔ اب جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا اے عورت یہ میری بات سن لے اور اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ حاتم طائی کے 7 دروازے ہیں،
7 दरवाजे, एक दरवाजे से जाओ मिलता है, दूसरे दरवाजे से जाओ मिलता है, तीसरे दरवाजे से जाओ मिलता है, सातों दरवाजों से होने के बाद दोबारा पहले दरवाजे पे आ जाओ तब भी मिलेगा। लेकिन ये हातम ताई के दरवाजे की शान है। मेरे हबीब के घर का एक दरवाजा इसलिए है कि हातम ताई के दरवाजे पर साथ पड़ी जाता है, यानी एक जगह जाता है तो हाजत पूरी नहीं होती, उसे दूसरी जगह जाने के लिए हाजत पेश आती है, जरूरत पेश आती है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम के दर का दरवाजा एक इसलिए है कि जो भी साहिब आप अलैहिस्सलाम के उस एक दर पे जाता है तो आप अलैहिस्सलाम इस कदर उसकी हाजत पूरी कर देते कि उसको दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं पेश होती। कैसी क्यों आप अलैहिस्सलाम की शान है। इसलिए तो मैं अर्ज करता हूँ, दिल में किसी को और बसाया